پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم ڈاکٹر سعید اختر صاحب. گفتگو ہو رہی ہے دین اور صحت کے عنوان کے تحت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم بھی دیا اور جسم بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قوی اور توانا مومن ایک ضعیف اور لاغر اور نحیف مومن سے بہتر ہے. دین صحت کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ خواتین و حضرات، ہمارے پاس تو صحت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وضو کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی. صفائی نصف ایمان ہے. خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ درخت لگایا کرو. درخت لگانا صدقہ ہے. پولوشن فری سوسائٹی. جب تک انسان صحت مند نہیں ہوگا، فزیکلی فٹ نہیں ہوگا، تو وہ مینٹلی فٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب تک وہ مینٹلی فٹ نہیں ہوگا اور فزیکلی فٹ نہیں ہوگا، تب تک وہ ایک اچھا، صالح اور ایک کارآمد مسلمان اور ایک کارآمد شہری کسی معاشرے کا کیسے بن سکتا ہے؟ دین کو صحت مند افراد مطلوب ہے. خواتین و حضرات، دین اور صحت آج کا ہمارا موضوع. بات کریں گے اس موضوع پر اپنے عہد کے ممتاز عالم دین اور ایک ہمارے خصوصی مہمان تشریف لائے لاہور سے. عمر کا بیشتر حصہ گزرا امریکہ میں. میڈیکل سائنس کے آدمی ہیں، ایکسپرٹ ہیں، خاص مہمان ہیں ہمارے. ہم تعارف کرائیں گے کچھ دیر کے بعد. اس وقت ہم جا رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی صاحب. آیات ربانی کی تلاوت سے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آئیے لاہور چلتے ہیں. شکریہ نیک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ قاری صاحب. سلامت رہیے. خواتین و حضرات، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ نے تلاوت فرمائی. ان آیات کا ترجمہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم جا رہے ہیں ایک بار پھر لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے لاہور چلتے ہیں. انیک صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اٹھو اور ہدایت کر دو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو. زہے مقدر
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتے اور چوری کے مال سے صدقہ۔ بہت شکریہ محمد اسلم راؤ صاحب۔ خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک خصوصی مہمان تشریف لائیں اسلام آباد سے، محترم ڈاکٹر سعید اختر صاحب۔ خواتین حضرات، سعید اختر صاحب نے سندھ میڈیکل کالج کراچی سے MBBS کیا، اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ ایک طویل خدمات آپ کی رہیں امریکہ میں، وہاں پڑھا بھی آپ نے، پڑھایا بھی، اور کئی کورسز کیے وہاں۔ آج کل آپ اسلام آباد میں ہیں، ایک اسلام آباد کا بہت بڑا ادارہ ہے شفا انٹرنیشنل، آپ اس سے وابستہ ہیں۔ اور خواتین و حضرات، کئی شعبے ہیں آپ کے، لیکن آپ کڈنی کے حوالے سے آپ کو تخصص، اسپیشلائزیشن آپ کو حاصل ہے۔ دینی نقطۂ نگاہ سے آپ کا جو پرسپشن ہے وہ بہت کلیئر ہے، سوسائٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ۔ یہ ایک بڑا کمال ہے، بڑا وصف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو افراد کے لیے، بندوں کے لیے بہتر ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ خواتین و حضرات، بات کریں گے اس موضوع پر۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کوئز، ایک سوال جو ہم روز رکھتے ہیں آپ کے سامنے، وہ سوال، اس کا جواب جو کل رکھا تھا، پرسوں رکھا تھا ہم نے، اور آج کا سوال۔ پرسوں ہفتے کے دن ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بات کی خوشخبری دی؟ صحیح جواب ہے بیٹے کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ کس پیغمبر کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ پہلا آپشن حضرت شعیب علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت لوط علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت صالح علیہ السلام۔ خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، درست آپشنز روانہ فرمائیے۔ تھانوی صاحب، پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کریں گے۔ ہمارا دین، دین فطرت، دین مکمل، کوئی چیز، کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس کا احاطہ دین نے نہیں کیا ہو۔ دین صحت کے تعلق سے کیا فرماتا ہے اور ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا فرمائیں ان میں سب سے مکرم اور سب سے معزز انسان ہے، بنی آدم ہے۔ انسان مرکب ہے روح کا اور جسم کا۔ کہتے ہیں ایک متحرک جسم، ایک غیر متحرک جسم۔ یعنی روح جو ہے وہ ایک متحرک جسم ہے کہ جب تک وہ جسم کے اندر موجود ہے تو ہمارے اندر حرکت موجود ہے، اگر وہ جسم میں موجود نہ ہو تو حرکت ختم ہو جائے گی۔ جیسے انسان کے جسم کے لیے لباس ہے، اسی طرح روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس جو ہے جسم رکھا ہے۔ اور اس جسم کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، بیماری عطا فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے اللہ جل جلالہ نے دوا اتاری ہے۔ یعنی تو ایک صحت مند جسم ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ اگر انسانی جسم صحت مند نہیں ہوگا، افراد صحت مند نہیں ہوں گے تو معاشرہ بھی صحت مند نہیں ہوگا۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں بہت ساری جگہ اللہ جل جلالہ نے مرض کا بھی ذکر کیا ہے، شفا کی بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے شہد کے بارے میں قرآن پاک میں فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہم نے اتارا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ آیات قرآنی سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا ہے، ٹھیک، روحانی طور پر۔ روحانی طور پر۔ تو انسان کا جو جسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس جسم کا صحت مند ہونا سب سے پہلا اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں ہوگا تو آپ وہ عبادات جو اللہ جل جلالہ آپ سے چاہتا ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ انسان کی روح کی جلا کے لیے اور روح کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی عبادت رکھی۔ ایک غیر صحت مند آدمی صحیح طور پہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، ایک غیر صحت مند آدمی روزہ نہیں، وہ ہے نا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر،
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی کہ اگر تم میں کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، صحت مند نہیں ہے، تو وہ رمضان المبارک کے روزوں کو مؤخر کر دے، جب اس کو صحت ہو جائے اس وقت یہ رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی، یا اللہ جل جلالہ جو بھی ہم سے دنیا میں بہتری کے کام کرانا چاہتا ہے، وہ ہم جب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم جسمانی طور پر صحت مند نہ ہوں، چاق و چوبند نہ چاق و ہو۔ چوبند۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پیراکی کی بات بھی ہو رہی ہے، تیر اندازی کی بات بھی ہو رہی ہے، گھڑ سواری کی بات بھی ہو رہی ہے، دوڑیں بھی ہو رہی ہیں۔ کیسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حالات کا آپ مطالعہ کریں اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، 23 سالہ زمانہ نبوت کا مطالعہ کریں، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بین کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام جسمانی ورزشیں، جیسے آپ نے ابھی دوڑ کا تذکرہ کیا، تیر اندازی کا تذکرہ کیا، گھوڑ سواری کا تذکرہ کیا، یہ تمام وہ چیزیں جن سے انسانی جسم جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے اور توانا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور تربیت میں یہ آپ کو ہر جگہ چیز نظر آئے گی صحابہ کرام کی تربیت کے اندر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ تم کھانا کھاتے وقت اپنے معدے کے 3 حصے رکھو، جی ہاں، ایک معدے کا حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک خالی۔ تو اگر اس کے اوپر آدمی عمل کرے تو اس کو بیماری لگے گی نہیں۔ اور تذکرے میں یہ بھی لکھا کہ جب فتوحات ہوئیں تو کچھ علاقوں سے طبیب مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گئے، اور وہ رہے مدینہ میں تھوڑا عرصہ، لیکن وہاں ان کو کوئی بیمار آئے ہی نہیں دکھانے کے لیے۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ ایک تو جب شدید بھوک ہو اس وقت کھاؤ، اور کم کھاؤ، یعنی بھوک رکھ کر کھاؤ۔ اس کی وجہ سے تو انہوں نے کہا ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا، کہ تمہاری کتاب نے اور تمہارے رسول نے تو جالینوس کے لیے کوئی طب باقی نہیں چھوڑی، کوئی طب باقی نہیں چھوڑی۔ اس پہ بہت سارے واقعات ہیں، اور جو مطب کھول کے بیٹھتے تھے ان کے پاس مریض نہیں آتا تھا۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج اس پروگرام میں ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، آپ کے پہلا بنیادی سوال یہ کہ ہمارا دین مکمل، کیسا صحت مند انسان دین کو مطلوب ہے؟ پہلی بات تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک بڑا ہولسم ریلیجن ہے، جی، اور وہ ساری چیزوں کو انسان کی معاشرت، معیشت، یعنی جو کمپریہنسو سسٹم اسلام کا ہے اللہ کی بندگی کے امبریلا کے نیچے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک صحت ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے اسلام میں، جیسے آپ نے اور مولانا صاحب نے اپنی انٹروڈکشن میں بات کہہ دی۔ اور اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ اگر ہم معاشرے کا ایک پروڈکٹیو ممبر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اس میں بڑی کلیئر ہدایت ہے کہ جیسے علاج کرانا سنت ہے، جو جان کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت کلیئر سورہ مائدہ کی آیت ہے، جیسے کہ ایک جان بچائی اس نے گویا انسانیت کو بچا لیا، ایک جان ضائع ہو گئی تو گویا پوری انسانیت پہ زد لگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک اچھی، ہیلدی، پروڈکٹیو، بھرپور، صحت مند زندگی گزاریں، جو کہ جس میں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو مکمل کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ اسی لیے خودکشی ہے۔ اس جسم کو جب تک ہم بھرپور انداز سے استعمال نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تو نے ہمیں صحت مند جسم عطا فرمایا، اور اس کو صحت مند رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بالکل بات۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان، اور آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ڈپریشن وغیرہ وغیرہ، ڈپریشن تو بعض اوقات لگتا ہے جیسے فیشن ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ہم خود کو توانا، چاق و چوبند، تندرست، جو کہ دین کا تقاضا ہے، وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پہلے میں اس سے پہلے کہ جسمانی بیماریوں پہ جاؤں، آپ نے جیسے فرمایا کہ ڈپریشن اور دیگر بیماریاں، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے اپنے ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیا ہے، اور ڈپریشن ایک اس کا شاخسانہ ہے
دو چیزوں کو میرے نظر میں. ایک تو جو ایک کلیکٹیو سسٹم تھا, اب انسان بڑا آہستہ آہستہ تنہا ہوتا جا رہا ہے, اور ویسٹ میں تو ڈپریشن ہم سے بہت گنا زیادہ ہے, اور اس کو جو سب سے بڑی روٹ کاز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ تنہائی ہے. یعنی ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں, بچہ شروع میں جو ہم ایک اسلام جو ایک ہمیں حقوق اور فرائض فیملی کی طرف بتاتا ہے, جب ہم اس سے ڈسکنیکٹ کریں گے اپنے آپ کو تو بے تحاشا ڈپریشن جنریٹ کرے گا. اچھا, پھر دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فیتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ وہ کمزور ہو گیا ہے, اور فیتھ اس طرح سے کمزور ہو گیا کہ ہمیں ایز اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہے کہ کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی جس اللہ یہ کہ اللہ نے اس کو اس وقت لکھ دیا تھا جب آپ اپنی ماں کی پیٹ میں کنسیو بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا, یہ فیتھ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کرائسس سے ڈیل کرتا ہے, تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب یہ ارتھ کوئک 2005 آیا تو بہت سے لوگ امریکہ سے آئے ہیلپ کرنے کے لیے. تو ایک جو چیز سب نے جاتے ہوئے مجھ سے کہی, خاص طور پہ گورے ڈاکٹرز نے, انہوں نے کہا کہ آپ کے تو بڑا عجیب نظام ہے, اس قدر گھر میں لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, مگر وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کی مرضی یہی تھی تو ہم ٹھیک ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی ذہنی بات. اچھا, جسمانی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو لائف سٹائل ہے, جو ہمارا جو انداز ہے, اس میں بھی ہم نے اچھا ویسٹ سے کچھ بری چیزیں تو لے لیں, لیکن جو اچھی چیزیں ہم نے ویسٹ سے نہیں لی. مثال کے طور پہ کہ ایکسرسائز, وہاں پہ آپ دیکھیے کہ پارکس بھرے ہوئے ہیں جس میں لوگ اپنے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ایجوکیشن, صاف پانی, صاف ہوا, صاف غذا, پیورٹی آف فوڈ, جو کہ ہمارے یہاں کنٹیمنیشن کتنی زیادہ ہے. تو اب ایک جو بچہ جو ایک اچھا کھانا کھا کے بڑا ہوگا, اس کے یعنی امیزنگ چیز ہے کہ وہ لوگ جو جینیٹیکلی چھوٹے تھے امریکہ میں, جب ان کے بچے 6 فٹ کے 7 فٹ کے, تو ایک اچھی غذا جو ہے وہ انسان کی جینز کو بھی ایک چینج لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے, انسان کی غذا. اچھا, اس میں کیونکہ بات آپ نے 2-3 باتیں یہاں پر جو فرمائی میں چاہتا ہوں اس پر بات آگے کر. جیسے فیتھ کی بات کی آپ نے کہ ارتھ کوئک آیا 2005 میں, آپ لوگ گئے, آپ نے وہاں پر دیکھا, اور خاص طور پہ امریکن ڈاکٹرز پریشان ہو گئے اس بات کو سن کر کہ یہ کیا بات ہے, گھر میں ایک کیجولیٹی ہو گئی ہے, ایک فوت ہو گیا ہے ایک شخص, اس کے باوجود وہ کہ الحمدللہ یہ اللہ کی مرضی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہ جتنا زیادہ آپ ایمان ہوگا اتنی ہی جسمانی طور پر, روحانی طور پر ہم بیماریوں سے دور رہیں گے. اس پہ میں چاہتا ہوں آپ روشنی ڈالیں. یہ جو قرآن پاک کی آپ نے آیت پڑھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایک انسان, ایک مسلمان اپنا جو دن گزارتا ہے, 5 وقت کی نماز ہے, تلاوت قرآن پاک ہے, مسجد میں جانا ہے, مسجد سے واپس آنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اگر وہ اپنی زندگی کے روٹین میں 5 وقت کی نماز کو رکھتا ہے, تلاوت قرآن پاک کو رکھتا ہے, تو اس سے اس کے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور وہ جو ایک یقین ہے کہ اللہ جل کائنات میں جو بھی تبدیلی میری زندگی میں یا میرے سامنے یا میرے قرب و جوار میں ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا سے ہوتی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درخت کا ایک پتا میرے حکم اور میرے علم کے بغیر نہیں گرتا. دنیا میں کروڑوں اربوں درخت ہیں, خربوں پتے ہر خزاں میں گرتے ہیں, بہار میں دوبارہ اگتے ہیں. ایک پتے کے گرنے سے بظاہر کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. ایک انسان کی زندگی کے اندر جو کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, کسی کے والد کا انتقال ہو گیا, کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا, اس سے تو پورے خاندان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو اطمینان قلب کا مطلب یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ایک بندہ مومن اور ایک مسلمان اس کا یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ بہت سارے معاملات میں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں ہمارے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, ورنہ بہت سارے معاملات میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو انسان کا جتنا زیادہ اللہ سے رشتہ بڑھے گا, جتنا زیادہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کے رشتے میں تقویت پیدا ہوگی, اتنا اس کا عقیدہ بڑھتا چلا جائے گا. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے, ہر وقت اللہ کو یاد رکھو گے, نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہوگے, تلاوت قرآن پاک کرو گے, تسبیح کرو گے, تو اللہ سے جو تمہارا رشتہ ہے وہ مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا رشتہ تمہارا اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی تمہارے اندر یہ یقین پیدا ہوگا کہ میری زندگی کے اندر جو بھی اچھائی یا کمی یا زیادتی آ رہی ہے وہ سب اللہ جل جلالہ کی منشا سے, وہ کہتے ہیں راضی برضائے مولا.
جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ آدمی پھر اللہ جل جلالہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اِنَّ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں جب بھی کوئی خبر ملتی ہے کہ ایسی بری خبر، تو اِنَّ للہ و اِنَّا اِلَیہِ راجعون. جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان راسخ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو روحانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں ڈاکٹر صاحب نہیں آتی. اچھا، ہم چاہتے ہیں ذرا سی بات اس موضوع پہ آپ بھی کریں، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ صاحب یہ انسانی صحت کا جو خیال رکھنا چاہیے وہ کیسے رکھیں. لیکن میں چاہتا ہوں یہ نفسیاتی بیماریاں، روحانی بیماریاں، ایک شخص جو کہ بلیور ہے، ایک شخص جو نان بلیور ہے، دونوں کی نفسیات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، یہ فنڈامنٹل فرق یہی ہے کہ اگر میرا فیتھ یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انسان کا جو دماغ اور دل ہے یہ بڑے پاورفل ٹولز ہیں، پوری باڈی کی جو میکینزمز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر میرا بلیو اس چیز پہ کہ الحمدللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو دیکھیں یہ مسائل کیوں جنم لیتے ہیں؟ بیکاز ایک کانفلکٹ ہے مائنڈ میں، اور وہ کانفلکٹ ہے. اچھا اب میں نے کہا کہ کانفلکٹ اس وقت ہے جب کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی، مجھے بڑا غصہ ہے کہ میرا بچہ کیوں بیمار ہو گیا، میرا فلانا کیوں ہو گیا. اچھا، دوسری طرف میرے مائنڈ میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی یہی مرضی تھی، الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پھر ایک جو اندر رسا کشی، وہ جو رسا کشی ہے نا، وہ ساری نفسیاتی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اور جب وہ رسا کشی ختم ہو گئی، آپ ایٹ پیس ہو گئے، اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا. اب یہاں پر جو رسا کشی کی بات تھانوی صاحب، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کاظمین بالغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں مومن جو ہوتے ہیں. قرآن کریم، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بات کریں. غصے کی وجہ سے بڑی بیماری جنم لیتی ہے انسان کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے، قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. اصل میں غصہ بھی کمزوری کی علامت ہے. یعنی جسمانی طور پہ جو آدمی جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی شدید اس کو غصہ آئے گا، اور جتنا صحت مند ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنا ہی غصے سے دور ہوگا، اس میں تحمل ہوگا، برداشت ہوگا. اب یہ قرآن پاک کی آیت کا جس نے آپ نے حوالہ دیا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس کا مطلب یہ کہ اللہ جل جلالہ آدمی کو یہ سبق دیتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ غصے پہ کنٹرول کرو، غصے کو پی جاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر غصہ آئے آدمی تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، باہر ہے تو گھر کے اندر آ جائے. یعنی اس سے اس کا غصہ کم ہو جائے گا، جیسا آپ نے کسی چیز کے اوپر پانی ڈال دیا. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ. جب آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں گے اور آپ کے قلب کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ جیسے مجھے اللہ میری برائیوں پہ معاف کرتا ہے، میری لغزشوں پہ معاف کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، میری پکڑ نہیں کرتا ہے، اسی طرح اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں بھی اس کو معاف کرنے والا بن جاؤں. ٹھیک ہے، یہ اصول قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے. خواتین و حضرات، ایک شخص کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس گئے، اس سے پوچھا تم میں کون سی خوبی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھ میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی بظاہر. بڑا غور کیا، بہت غور کیا اس نے کہا مجھ میں صرف ایک خوبی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی شاید مجھے بخشوائے گی. یہ تھانوی صاحب کی بات پہ مجھے یہ واقعہ یاد آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی خوبی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جب میں سوتا ہوں اور لیٹتا ہوں سونے کے لیے تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. والعافین عن الناس، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. مومن کون ہوتے ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. خواتین و حضرات، وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض کبھی نہیں بنتے اور ان کی روح بہت پاک، صاف، شفاف رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام ایسے بھی ہونے چاہیے جس سے جو ذمہ داری ہوتی ہے معاشروں کی، ہاسپٹلز قائم کرنا، ہاسپٹلز کی اونرشپ، اسٹیٹ کی ذمہ داری. کیا ہم اپنے معاشروں میں وہ سسٹم پیدا کر رہے ہیں جس کا اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ مغرب کی میں کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ خواتین و حضرات، ہر محلے میں ڈاکٹرز موجود ہیں. ہر غریب آدمی جا کر یا امیر آدمی جا کے علاج کرا سکتا ہے. ہم ایسا سسٹم اپنے معاشروں میں، مسلم معاشروں میں کیوں نہیں قائم کر پائے؟ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے، جو ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہ سوال رکھیں گے تھانوی صاحب کے سامنے بھی اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی، کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن سے، اپنے انفاق سے اپنے محلوں میں اگر کلینکس بنا لیں تو جہاں ہر شخص جا سکے، علاج کرا سکے. آج شکایت یہ ہوتی ہے
کہ سرکاری ہاسپٹل میں انسانوں کے ساتھ سلوک جانوروں کی طرح ہوتا ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلز ہم افورڈ نہیں کر سکتے. خواتین و حضرات، اس کا علاج دین ہمیں کیا دے رہا ہے، اس پہ بات کریں گے. اس وقت جانے بریک کے جانب واپس آئیں گے. ٹیلی فون آپ کی کالز آئیں گی، لائنز اوپن ہوں گی. آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم ڈاکٹر سعید اختر صاحب. گفتگو ہو رہی ہے دین اور صحت کے عنوان کے تحت. بہت ساری گفتگو ہو گئی. خواتین و حضرات، دین بہترین صحت مند جسم چاہتا ہے، تاکہ بہترین جسم اگر نہیں ہوگا تو دین کی خدمت کس طرح ہم کر سکیں گے. روحانی بیماریوں سے مبرہ، نفسیاتی بیماریوں سے مبرہ، جسمانی بیماریوں سے مبرہ ایسا بندہ جب اللہ کے سامنے سر سجود ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سب کچھ تیرا ہے، میری نمازیں، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری حیات سب تیرے لیے ہے، تو وہ اللہ میں فنا ہو کر اس کائنات کے لیے، کائنات کی بقا کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے. خواتین و حضرات، یہی دین کا مطلوب ہے. گفتگو مزید ہوگی. سوال یہ بھی ہے کہ دین کس طرح کا ایک ہیلتھ کیئر سسٹم چاہتا ہے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، جو دین کو مطلوب ہے. ہمارا ایک مسلمان، خواہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے ہوں یا نہ ہوں، کیا ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے یا نہیں؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری، معاشرے کی ذمہ داری، فرد کی ذمہ داری، ان تینوں پہ گفتگو ہم کریں گے. لیکن میں اس وقت چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آج کا جو سوال ہے وہ ریپیٹ کروں اور کل کا جو سوال ہم نے رکھا تھا اس کو درست جواب بتاؤں. ہم نے کل یعنی پرسوں ہفتے کے دن ہم نے سوال رکھا تھا کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بات کی خوشخبری دی؟ درست آپشن ہے بیٹے کی. آج کا سوال جو رکھا ہے ہم نے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ کس پیغمبر کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ 3 آپشن: حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمیں اپنے درست آپشن روانہ کرتے ہیں 02134527009 پر اور 02134528061 پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل کرتے ہیں ps@dunyatv.tv پر اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. ڈاکٹر سعید اختر صاحب، جو میں نے ابھی انٹرو میں بریک سے واپس آنے کے بعد کچھ باتیں رکھی، یعنی پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم، اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دین نے بڑے کلیئر الفاظ میں ہمیں بتا دیا کہ ہیومن لائف کی جو سینکٹیٹی ہے یا جو تقدیس ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اب اس میں انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے اپنے جسم کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے. اور اسلام ایک اتنا رسپانسبل ریلیجن ہے، چونکہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، تو وہ ہمیں بالکل کلیئر لائنز دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، صحابہ کرام کی زندگی اور اس کے بعد پھر آنورڈس، کہ کس طرح سے ہمیں ایک ذمہ دار سٹیزن کی حیثیت سے کام کرنا ہوگا. اچھا دیکھیے، کوئی بھی اسٹیٹ، چاہے دنیا میں ایون امریکہ، سعودی عرب، جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، ساری کے ساری وہ اپنے اسٹیٹ کی شہریوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتی. لیکن اسٹیٹ ایک ایسا سسٹم دے سکتی ہے کہ جو اسٹیٹ اس کو سپروائز کرے، لیکن لوگوں کی اس میں اونرشپ ہو، اور جس کے بعد ایسے ادارے. اب دیکھیے، ویسٹ میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ چیریٹی کا یہ ہے کہ ڈفرینٹ چرچز نے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، جوش آرگنائزیشن نے ایک ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہسپتال آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کو آرگنائز کرنا. جہاں بالکل غریب آدمی ہے، اسٹیٹ ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی. اچھا، اس کے بعد ہمارا ریلیجن اتنا خوبصورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بیوٹی اسلام کی جو کہ بہت پروجیکٹ نہیں ہوتی، وہ ہے چیریٹی کی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو چیریٹی یا جو چیریٹیبل ہم لوگ ہیں، یعنی پاکستان کی آئیڈینٹیفیکیشن ٹیررزم کے حوالے سے، بدماشی کے حوالے سے، خراب چیزوں کے حوالے سے، لیکن کہیں یہ پروجیکٹ نہیں ہوتا دنیا میں کہ یہ ون آف دا موسٹ چیریٹیبل نیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایز اے انڈیویجول، اگر ہم اس طرح کے ایک آرگنائز اسٹرکچر بنائیں جو کہ آپریٹ تو اسٹیٹ ہی کرے لیکن اونرشپ لوگوں کی ہو، تو ایک بہت بہترین ہیلتھ کیئر سسٹمز بن سکتے ہیں، جس میں کسی آدمی کو بغیر ہیلتھ کی کمی کی یا دوائیوں کی کمی کی وجہ سے یا
سہولت نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس کی جان ضائع ہوگی، نہ اس کا جسم ضائع ہوگا، نہ اس کا روزگار ضائع ہوگا، چونکہ یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے. دیکھیے نا کھانا کھلانا کتنا ایمفیسس ہے قرآن کے اندر کہ اپنے کھانا کھلاؤ، وہ جان کی پرزرویشن ہے کھانا کھلانے کے اندر. اسی طرح ہیلتھ کے لیے یہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ہیلدی رکھو. تو یہ اگر ہم ایک جوائنٹ ایفرٹ کر لیں تو بہت اعلیٰ سسٹم بن سکتا ہے. طاہر صاحب جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے کتنی اہم بات ہے. پاکستان میں چیریٹی دنیا کے جو چند ممالک ہیں ان میں پاکستان شامل ہے. ہمارے پاس عام طور پر دیکھا ایک یہ مفلسی طاری ہوتی ہے، لوگوں کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کا، کھانا نہیں ہے 40% افراد کے پاس، لیکن چیریٹی میں بہت آگے ہیں. اس کی وجہ کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنا چاہتا ہے. یہ اسٹریم لائن چیزوں کو کرنا ہے تاکہ ہاسپٹلز بنے ہر محلے میں. جس طرح ویسٹ میں ہر بورو میں ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، کلینک ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر بیٹھتا ہے، علاج کراتا ہے. ان چیزوں کو اسٹریم لائن کیسے کیا جاتا ہے؟ علاقے کی زکوٰۃ علاقے پہ کیسے لگے؟ یہ جو زکوٰۃ کی آپ نے بات کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یعنی جس علاقے کے لوگوں سے امیروں سے وصول کی جائے گی اسی علاقے پر خرچ کی جائے گی. ہمارے ہاں یہ اصول مرتب نہیں کیا گیا، اس کے مطابق عمل نہیں ہے. اور آپ نے جہاں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اجتماعی طور پر ہمیں ہیلتھ کیئر کا سسٹم اپنے ملک میں لانا چاہیے. وہ ہمارے یہاں اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یا ایلیٹ طبقہ ہے وہ تو یہاں علاج کراتے نہیں ہو تو باہر جا کے علاج کراتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا، جو ان کے بعد والا درجہ ہے ان کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز موجود ہیں بڑے، اس لیے ان کو جنرل ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جنرل ایجوکیشن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جب تک ہم بحیثیت قوم کے اپنی قوم کی بہتری کے لیے نہیں سوچیں گے ہمارے ہاں یہ سسٹم انٹروڈیوس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب، میں سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ، انفاق، جو بات آپ نے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی میں اس کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. ہم ان چیزوں کو مینیج کریں، ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنی صلاحیت ہمیں دی ہے اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں کہ ہم یہی زکوٰۃ، یہی انفاق اپنے علاقے میں ہم ایک ہاسپٹل قائم کریں جہاں پر ہر غریب آدمی کی اپروچ میں ہو وہ ہاسپٹل، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں اور مفت علاج ہو رہا ہو ہر مرد کا، عورت کا، بچے کا، بچی کا اس معاشرے کے. اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک اور بات فرمائی تھی، سینس آف آنرشپ. مجھے معلوم ہو کہ اس محلے میں ہم جیسے آپ کو 20 افراد ہر محلے میں ایک ہاسپٹل تیار کریں، قائم کریں تاکہ اس پر بات ہو سکے، اس میں علاج ہو سکے. کیسا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ کرنا چاہیں تو بآسانی کر سکتے ہیں. دیکھیے پرائیویٹ اسکولز منظم کیے گئے ہیں، پرائیویٹ مساجد کا انتظام چلایا جاتا ہے، پرائیویٹ مدارس کا انتظام چلایا جاتا ہے. اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے طے کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو شہر کی سطح پہ، گاؤں کی سطح پہ، قصبے کی سطح پہ، محلے کی سطح پہ ہم کلینکس بھی بنا سکتے ہیں اور ہاسپٹل بھی قائم کر سکتے ہیں. پاکستان میں 2.25 لاکھ مساجد ہیں. اگر ہر مسجد میں ایک کلینک قائم ہو جائے ڈاکٹر صاحب تو کیسا ہے؟ دیکھیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایکسلنٹ آئیڈیا ہے کہ سسٹمز کو ہم حکومت پہ ہر چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. جی ہاں. تو اگر ہم تھوڑا سا انیشیٹو لیں تو بہت سی چیزیں بہت بہتر کی جا سکتی ہیں. اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مسجد نبوی تھی وہ سیٹ آف لرننگ بھی تھی لیکن سیٹ آف سروس بھی تھی. وہاں پہ آ کے لوگ اپنے مسائل بیان کرتے تھے، لوگوں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. تو ہم اصل میں بات کیا ہے کہ ہم دین سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ جو پریکٹیکل آسپیکٹ لائف کے جو دین ہمیں اچھی چیزیں سکھاتا ہے ہم ان سے بہت دور جا چکے جی ہیں. ہاں بالکل. یعنی ایک ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی. بہت زیادہ حسن معاشرت، معاشرے کو بنانا ہے خوبصورت، اور معاشرہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم خوبصورت نہ ہوں. ہم خوبصورت اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم صحت مند نہ ہوں. صحت ضروری ہے. کچھ کاز لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑا. جناب جی فرمائیے. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں مسعود بات کر رہا ہوں سر، کراچی سے. جی فرمائیے سر. جی سر، یہ ابھی آپ نے موضوع چل رہا تھا معاف کرنے کی عادت کا، معاف کرنے کی. تو اس میں ایک سورہ اعراف کی ایک عادت ہے کہ معاف کرنے کی عادت ڈالو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو. ٹھیک ہے سر، یہ سورہ اعراف کی ایک عادت. اچھا اسی کے ساتھ ابھی آپ نے ایک احادیث بھی پڑھی تھی کہ جو غصے میں غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے وہ یہ حدیث قرآن کریم کی آیت ہے. اچھا قرآن کریم کی آیت ہے. سوری سر. اچھا مجھے اس میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے، جو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے علماء کرام، ان دونوں سے اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ
اب میری زندگی کے اندر کچھ ایسے معاملات آئے ہیں جی جس کو میں بہت چاہتا ہوں کہ معاف کر دوں، جی مگر میں معاف نہیں کر پاتا. ٹھیک. میرے میرے ذہن میں ایسی چیزیں نقش آ جاتی ہے سامنے، جب وہ سامنے آتے تو وہ ساری تمام واقعات اور حالت واقع میرے سامنے لوٹ آتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. یہ سوال رکھیں گے تو اس کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو یہ، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی بولا کہ اب معاف کرنے کی عادت میں میڈیکلی کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس کے اندر. اچھا، انسانی ہے نا، انسانی جو کیمسٹری ہے اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ اس میں مثبت بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب انیس صاحب، طلعت محمود قصور سے بول رہا ہوں. جی طلعت صاحب فرمائیے. جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے مہمانوں کو. دعا تو فرمائیے. ایک چھوٹا سا شکوہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کالرز کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں نا، تو ایک تو اس کا دورانیہ بڑھانا چاہیے. بالکل. اور اس کے بعد ایک سوال یہ ہے جی کہ ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی، کہ اللہم اپنا علاج جو ہے نا وہ صدقے سے کیا کرو. جی تو اس کے معاملے میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے بھی یہ رکھیں اور علماء ٹھیک ہے. علاج صدقے سے کیا کرو. ہاں ہاں صدقے سے کیا جائے تو کیا ہمیں واقعی اس پہ اکتفا کرنا چاہیے یا اس سے بھی مطلب اور بھی ہمیں حدیث شریف ملتی ہے جو جی طبیب کے بہت پاس اچھا. جائیں میں اس طرح ہم رکھتے ہیں پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ بعض لوگوں کو معاف کرنا بہت بڑا ایک اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کی یہ جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں انر کیمسٹری پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے، جیسے میں نے پہلے ایک بات کہی کہ جو اینگر ہے نا اندر جو رکا ہوا غصہ ہے، جی وہ کسی دوسرے کو ہرٹ نہیں کرتا، ٹھیک. وہ آپ کو خود ہرٹ کرتا ہے. ٹھیک. یعنی آپ نے کسی سے بہت شدید غصہ ہے آپ کو کسی کے اوپر، تو معاف کرنے سے وہ غصہ آپ کا ڈرین آؤٹ ہو گیا. ٹھیک. تو باڈی میں جو بیماری کی ابتدا ہے، مائنڈ کی جو بیماری ہے وہ کانفلکٹ ہے، جو اندر جب تک وہ ایک جنگ چل رہی ہے، آپ ٹرننگ اینڈ ٹاسنگ، آپ سو بھی نہیں سکتے. اور تو جیسے ہی وہ غصہ آپ نے چاہے اللہ کی خاطر چاہے جس کی خاطر بھی کر دیا آپ نے معاف، آپ دیکھیں کہ ایک دم بالکل سکون کی کیفیت آپ پہ نازل نہ ہو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ، نہ کوئی ٹینشن کا مسئلہ، نہ کوئی آدمی کو گلوکوز لیول بڑھ رہا ہے اس کا، اور انسان کا بڑا ہونا ثابت ہو رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کسی پہلوان پر قابو پا لینا بڑی بات نہیں ہے، غصے پہ قابو پا لینا آدمی کو. تو اس کا ایونچوئل جو بینیفیکٹر ہیں وہ آپ خود ہیں. مطلب میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ. جو جتنا اسلام کو میں نے سمجھا ہے، اسلام کی 99% یا بلکہ 100% جو احکامات ہیں اس کا بینیفیکٹر کوئی دوسرا تو شاید ہو، لیکن آپ خود اس کے بہت بڑے بینیفیشری ہیں. یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ اس کا ایونچوئل فائدہ آپ کو خود ہی ہوگا. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، بری چیزوں سے بچیں گے، تو ایکچولی آپ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ آپ خود ہی اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، صدقہ بہترین علاج ہے جو سوال آیا اس کے تعلق. قبل اس کے کہ میں صدقے کی بات کروں، میں ان صاحب کو کالر کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی اجازت دی ہے جتنی زیادتی اس کے ساتھ کی گئی وہ زیادتی کر سکتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، اگر اس نے معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. یعنی ان کے معاف کرنے سے اللہ کیا ان کا اجر جمع ہو جائے گا. صدقے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدقۃ تدفع البلیات، فرمایا کہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے. لہذا صدقہ دینے کی اگر ہم عادت ڈال لیں تو اس سے بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری بلاؤں سے اور بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتا ہے. اچھا، صدقے کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. صرف یہاں مالی صدقہ ہے یا صدقے کے کئی اقسام ہیں صدقے کی؟ دیکھیے، صدقہ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. جی. یعنی کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے مسکرا کے مل لیں، اچھی طرح مل لیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے. راستے سے ایک پتھر ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں جو مراد ہے یہاں مالی صدقہ ہے. اچھا. جی ہاں، کہ یعنی آپ نے 10 روپے 50 روپے 100 روپے نکال کے دیے، آپ کی جیب پہ تو کوئی بوجھ نہیں پڑا، لیکن سامنے والوں کو ایک وقت کا کھانا مل گیا. آپ نے ایک بکرا ذبح کر کے خیرات کیا، آپ نے ایک دیگ پکا کے خیرات کی، تو آپ کی جیب پہ تو اتنا بار نہیں پڑا چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمول دیا ہے، لیکن سامنے والے کو کھانا کھانے کو مل گیا، رہنے کو مکان مل گیا، پہننے کو کپڑا مل گیا. اس لیے اسلام میں صدقے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ جتنا زیادہ صدقہ دو گے اتنا تم تکالیف سے محفوظ رہو گے، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، پریشانیوں سے محفوظ رہو گے. ٹھیک ہے. الصدقہ تو تدفع البلیات. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. جی، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. سگریٹ
جو ہم لوگ پی رہے ہیں اس معاشرے میں دھڑا دھڑ نقصان پہنچتا ہے، لکھا ہوا بھی آتا ہے کہ سگریٹ کینسر کا سبب بن سکتی ہے. اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ کیا سگریٹ پینا جائز ہے؟ دیکھیے سگریٹ وہ ہے نا انجوریس فار ہیلتھ، جی. انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا بھی آپ نے بتایا. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جی. اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں زیادہ بہتر تو مفتی حضرات بتا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز اور مکروہ کے ضمن میں آ سکتا ہے کہ ایک انسان کو جو سگریٹ پیتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے، شریعت کی نظر میں یہ مکروہ ہے. جیسے اور مکروہ کاموں کو چھوڑا جاتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، یہ تمہارے لیے تمہارے خاندان کے لیے بھی. اور آپ اجازت دیں تو میں اس میں گٹکا وغیرہ کا بھی اضافہ کر دوں، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں یہ گٹکا جو آج کل کھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہوا ہے، منہ کا کینسر، اور بہت سارے لوگوں کی اس میں اموات ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں جان سے گئے ہیں. لہذا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے انجوریس فار ہیلتھ ہے، سگریٹ ہے یا یہ گٹکا ہے، ان پہ بالکل حکومت کی طرف سے پابندی بھی ہونی چاہیے اور لوگوں کی ترغیب اور تعلیم بھی ہونی چاہیے کہ اس کو یہ ترک کام کریں. نہ کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب اب آخری بات میں چاہتا ہوں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے آ جائیں کہ اس وقت ہمیں فرد کو، معاشرے کو اور اسٹیٹ کو کیا پہلا کام کیا کرنا چاہیے صحت کے حوالے سے، تاکہ یہ جو 19 کروڑ افراد اس ملک میں رہتے ہیں انہیں صحت کی سہولت حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے، تینوں کو، معاشرے کو، انڈیویجول کو اور حکومت کو، چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مسجد میں ہم ایک کلینک تو رن کر سکتے ہیں لیکن ہم ہاسپٹل رن نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک بڑا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اب جیسے کراچی کی مثال لیجئے کہ کچھ چیدہ بڑے ہسپتال ہیں جہاں ہر آدمی جاتا ہے اور جو وہاں کے حالات ہیں آپ نے آلریڈی مینشن کر دیے. لیکن اگر اسی چیز میں لوگوں کی اونرشپ آ جائے گی، مثال کے طور پہ آپ ایک کمیٹی کے ممبر ہیں، جنا ہسپتال کی مثال لے لیجئے کہ جنا ہسپتال چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت سروسز دے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی اونرشپ لے لیں، تو اب وہ کہیں گے کہ اچھا یہ میرا ہسپتال ہے، اس کی صفائی کا یہ معیار ہونا چاہیے، اس میں کھانا اتنا اچھا ملنا چاہیے، اس میں مریض کو ڈگنیٹی ملنی چاہیے، تو وہ ایک بالکل کلچر چینج ہو جائے گا. جی. بڑے ہاسپٹلز ہوں یا چھوٹے ہاسپٹل، جنا ہوں، سول ہوں، جہاں پر صرف علاج کرا کے واپس نہ آ جائیں بلکہ یہ کہ ذمہ داری محسوس کریں کہ ان ہاسپٹلز کو زندہ رکھنا ہے. یہ اسپتال زندہ رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، اس وقت یہ اسٹیٹ رن معاشرہ زندہ رہے گا. یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے اور فرد کے معاشرے کی یہ ہے کہ آپ کے ہر محلے میں مسجد کی سطح پہ کم از کم کلینک، کم از کم بالکل ایسے کہ اس کو چند ٹیبلٹ تو مل جائے. ہمارے پاس تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، غربت کا یہ حالت ہے کہ وہ ایک پیناڈول نہیں ملتی اسے، تو وہ جا کر وہ میں اس ایکسٹینٹ تک جاتا ہوں کہ ایون جنا ہسپتال جیسے لوگوں میں بھی جو شہریوں کی جب اونرشپ آ جائے گی تو اس کی گورننس بہت خوبصورت ہو جائے گی اور بہت اچھی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پرچی آپ نکالیے اس میں سے تاکہ وہ اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں، اسد تھانوی صاحب، جن کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. جی تھانوی صاحب. جی امریکہ سے ہیں، یو ایس اے سے. اچھا. سید اصفر جعفری. سید اصفر جعفری صاحب. سید اصفر جعفری صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. اور خواتین و حضرات آج ہم نے کوشش کی کہ ہم بات کریں دین اور صحت کے تعلق سے کہ صحت مند معاشرہ یہ دین کو مطلوب ہے، یہ عین مذہبی مطالبہ ہے، دینی مطالبہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزقی تحتا رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے نیچے ہے. یعنی یہاں بات ہو رہی جہاد کی. خواتین و حضرات اسرائیل میں عسکری تربیت لازمی ہے، پاکستان میں عسکری تربیت لازمی کیوں نہیں ہوتی؟ پاکستان میں ہم صحت کا خیال اس انداز سے کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں کہ جس طرح فرسٹ ورلڈ رکھ رہا ہے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ہم چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ ہمارے پاس بھرپور صلاحیت ہے. خواتین و حضرات ایک بات صرف آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میں، وہ یہ کہ اپنے محلے میں ہم اگر سوسائٹیز بنائیں چھوٹی چھوٹی سی اور وہاں ایک ڈاکٹر کو ضرور بٹھائیں، مساجد کا استعمال کریں اس کام کے لیے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے کہ گئے نماز پڑھی تالا لگایا مسجد کو واپس آ گئے. مسجد ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت کا بھی مظہر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خواتین حضرات کل ہم بات کریں گے کریکٹر بلڈنگ کے موضوع پر، کردار سازی کیا ہوتی ہے، دین کیا بتاتا ہے. تشریف فرما ہوں گے کل ہمارے ساتھ محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم مولانا حسن ظفر نقوی صاحب. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.